مہجور چاند آلو بو سنگ روت بالو چانیو فراق نالو گزنا سرائی کر یس کنچی تلاش سوی گل اندائی. شاعر کشمیر پیرزادہ غلام احمد مہجور، ایک شاعر، ایک اصلاح کار، ایک وطن پرست، ایک انسان دوست. شاعر کشمیر مہجور، جس نے قوم کی عزت و وقار کو جگانے کے لیے یکجہتی کا پیغام دیا. شاعر کشمیر مہجور، جس نے فطرت کی دل آویزی کو کچھ یوں زبان دی کہ گل و بلبل کے مراسم تحریک بخش ہو گئے. شاعر کشمیر مہجور، جس نے انسانیت کی قدروں کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ انسانیت سب سے بڑا عقیدہ ٹھہرا. شاعر کشمیر مہجور، جس نے زندگی کے نئے معنی و مفہوم یوں تراشے کہ زندگی کی ایک ایک سانس کی اہمیت آشکارا ہوئی. دیکھیں، مہجور صاحب کو میں بڑی گہرائی سے میں نے مطالعہ کیا ہے، اور مہجور صاحب کے زندگی کے کئی گوشے ہیں. ان کو ادبیات سے تعلق تھا، اردو میں بھی، کشمیری میں، اور وہ بحیثیت شاعر کشمیر میں بہت مقبول ہوئے. ان کی ٹکر کا کوئی ان کے زمانے میں زیادہ معروف نہیں رہا مہجور صاحب کے مقابلے میں. تو اور مہجور صاحب نے جو کچھ بھی کشمیر کو دیا ہے اس کی قدر ہوتی رہی ہے، چاہے شیخ صاحب کے وقت میں، چاہے بخشی غلام محمد کے وقت میں، یا اور لوگ جو ہیں. تو مہجور کا جو نامی نامی ہے وہ کشمیری کے ساتھ وابستہ ہے، اور کشمیری قدر کرتے ہیں ان کے نام کی، ان کے کلام کی. پہلی بار ہوا ہے کہ ان کی جسد خاکی کو مترگام سے یہاں شفٹ کیا گیا. مہجور صاحب نے جب شاعری کی تو وہ اپنی زندگی میں مقبول ہو گئے. میں نے خود کوشش کی ایک دفعہ کہ مہجور ڈے منایا ادھر ICC میں، اور میں نے اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ جی کو بلایا اور سونیا جی کو بھی بلایا، اور بہت بڑی تقریب یہاں ہو گئی ICC میں. 5-10 برس کی بات ہے، اور مہجور کے نام کی ٹکٹ ہم نے جاری کی. گورنمنٹ آف انڈیا نے میرا پرپوزل مان لیا، اور اس کو تاریخی شخصیت مان کر ان کے نام پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری ہو گیا. وہ بجائے خود احترام، کافی احترام ہے کہ جب ہندوستان کی سرکار نے مان لیا کہ مہجور صاحب پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا جائے، تو اس طرح سے مہجور صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا. ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے. ہندو شکر دودھ مسلم صاف صاف دودھ بھی شکر رلو پانوئی. تو پنڈتوں اور مسلمانوں میں جو تاریخی میل ملاپ رہا ہے، تو اس پر انہوں نے جو مطلب نظم لکھی وہ بڑی شاہکار ہے ہمارے ادب میں، کہ پنڈتوں کو اور مسلمانوں کو یہاں ایسے ملنا چاہیے جیسے دودھ میں شکر ڈالتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے. اور وہ بڑی مشہور نظم ہے. لیکن کل ملا کے مہجور کا میسیج یہ تھا جموں کشمیر کے لیے کہ آپ میل ملاپ میں رہیے، برادرانہ یگانگت میں رہیے، ایک دوسرے کے کام آئیے. اور ان کا غلام احمد مہجور کہتے ہیں، وہ مہجور صاحب ہی کہیں گے. تو مہجور صاحب کشمیریوں کے دلوں میں. شاعر کشمیر مہجور کو اپنے خاص انداز میں یاد کرتے ہوئے
آپ ہیں معروف شاعر اور ادیب جناب رفیق راز۔ مہجور سے پہلے جو ہماری کشمیری شاعری ہے اس میں یا تو ہمیں خالص روحانی موضوعات ملتے ہیں یا خالص رومانی، لیکن مہجور رسول میر کے بعد شاید دوسرا شاعر ہے جس نے اپنی شاعری میں آسمانی مسائل کم اور زمینی مسائل زیادہ پڑھے۔ انہوں نے زیادہ تر سماجی، تاریخی اور سیاسی موضوعات سے ہی سروکار رکھا۔ یہ بات مہجور سے پہلے کی شاعری میں نہیں پائی جاتی ہے۔ مہجور نے اپنی زمین اور گرد و نواح کے رنگوں کی دھنک سے اپنی شاعری کو سجایا، اور اسی لیے ان کی شاعری آج بھی پسند کی جاتی ہے، آج بھی گائی جاتی ہے اور ہر جگہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ ایک اور چیز جو مہجور کو ممتاز کر دیتی ہے باقی شعراء سے، انہوں نے وطن کو تو فروغ بخشا ہی، وطن جو ایک شعری صنف ہے، مقبول شعری صنف ہے کشمیری کی، اس کو فروغ اور عروج بخشا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزل کو بھی کشمیری میں مستحکم کر دیا۔ غزل کی صنف میں اس وقت تک شاعری بہت کم لکھی جاتی تھی، لیکن مہجور نے کثرت سے غزلیں لکھ کر غزل کی صنف کو کشمیری میں استحکام بخشا اور اس کو عروج بخشا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر غزل ہماری شاعری میں مقبول ترین صنف ہے تو اس میں مہجور کا زیادہ ہاتھ ہے۔ اپنے زمین کے رنگوں سے، اپنی زمین کی خوشبو سے اپنی شاعری کو سجایا، اور اس شاعری کو کشمیری لوگوں نے اتنا پسند کیا، اور آج تک اس شاعری کو وہ پڑھتے ہیں، گاتے ہیں اور معزوز ہوتے ہیں۔ حلقہ انتخاب خان صاحب کے رکن اسمبلی ایڈوکیٹ سیف الدین بٹ شاعر کشمیر مہجور کو اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مالس ماجہ بڑ بابس تمام نش بوزمت کہ مہجور صٲب اوس سٲنِس مکانس سۭتۍ چھُ مکان سانٮ۪ن پترن ہُنٛد، تتھ منٛز اوس 20 ؤرین۔ تمہِ پتہٕ اوس اسہِ دیوان خانہ اکھ، تہٕ تتھ دیوان خانس پٮ۪ٹھ ٲس آسان چارپاے۔ مہجور صٲب اوس آسان 20 ؤرین میٲنِس بٔڈِ ببس تہٕ مٲلِس سۭتۍ تٔتھۍ چارپاے پٮ۪ٹھ بِہِتھ علاقٕکۍ تہٕ گامٕکۍ فٲصلہٕ کران۔ تمہِ پتہٕ کیٛاہ اوس سُہ 4 بجہِ پتہٕ اوسمُت چھُ سُہ کران یہ سرکٲرۍ کٲم، لُکن ہُنٛد دربار بنٛد۔ 4 بجہِ پتہٕ اوس تتہِ چھُ ونان شالی گنگا آرٕ، تتنس چھِ تِمہٕ مہجوٗرنہِ بونہِ 2 وٕنکٮ۪س تہِ تتھ روٗیمژٕ تتھ آرٕ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ، تہٕ تِمے بونہِ 2 چھِ وٕنکٮ۪س بجہِ گٔمژٕ۔ تتٮ۪تھ اوس آرٕ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ یہِ شاعری پنٕنۍ ونان۔ تتھ چھُ اپارِ کنٮ۪تھ تتھ آرس شالنار تتھ ونان، پہاڑ، کُلۍ، تٔتھۍ کُن وٕچھِتھ اوس یہِ آسان اتھ آرٕ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ شاعری پنٕنۍ ونان۔ اور یہ کینٛژھا شاعری تٔمِس منٛز وُزیمٕژ چھےٚ، سۄ چھِ أرۍ گام کِس اتھ گامس منٛز وُزیمٕژ تٔمِس، تہٕ تٔمۍ سۄ سٲنِس جموں کشمیٖرس منٛز اکھ نوٚو شاعری ہُنٛد پیغام دیُتمُت، یتھ منٛز تٔمۍ ووٚنمُت چھُ أرۍ گام کِس آرٕ ہواوس ژٕیہِ دِلبر ہے وتھراوس سر تراوس پاین تل، یہِ تہِ چھُ تٔمۍ ووٚنمُت۔ اور یہِ تہِ چھُ ووٚنمُت ولوہا باغوانو نوبہارُک شانہٕ پیدا کر، پھلن گُل تہٕ گُلزار سُے بہار ژٕ پیدا کر۔ یہِ تہِ چھُ تٔمۍ ووٚنمُت أتھۍ أرۍ گامس منٛز ییٚلہِ لُکھ چھِ جمع گٔمٕتۍ، اور تِم تتھ انقلٲبی شاعری چھُنہٕ وننُے کینٛہہ کہ سۄ کوتاہ ویژھناوو تٔمۍ سٕنٛز شاعری، یا شیخ العالمن سٕنٛز شاعری، قرآنِ پاک ویژھنومُت کٲشرِس معنیَس منٛز۔ أسۍ گٔے دوٗر پننٮ۪ن یِمن ہستین نِش، أسۍ گٔے دوٗر پننٮ۪ن یِمن رائٹرن یِمو سۭتۍ قوم چھُ زندٕ روزان۔ شاعر کشمیر کے شعری محاسن کا ذکر کرتے ہوئے
نامور ادیب اور ساہتیہ اکیڈمی کشمیری بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان۔ دیکھیے، غلام احمد مہجور ہمارے قومی شاعر ہیں جنہوں نے پہلی بار کشمیری قوم کا سیاسی اور سماجی شعور جگایا۔ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے کشمیری قوم کو یہ احساس دلایا کہ کشمیری زبان یعنی آپ کی مادری زبان ہی آپ کی پہچان ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے، اور اسی زبان کے ساتھ آپ کا وجود قائم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مہجور نے کشمیری شاعری کی وساطت سے ایک ایسا کام کیا جو ہماری شاعری ہے وہ عوام تک پہنچی، بلکہ اس نے نئے تراکیب، نئے محاورے اور نئے الفاظ شاعری میں اس طرح پیش کیے، بلکہ نئے موضوعات پیش کیے اپنی شاعری میں۔ اسی اعتبار سے مہجور کو نئی کشمیری شاعری کا نقیب مانا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی نظمیں ہیں، جو ان کے غزلیات ہیں، تو میرے خیال سے ان کا شعور شامل تھا، کیونکہ شعوری طور وہ جانتے تھے کہ کشمیری شاعری میں کشمیر کی تاریخ، کشمیر کی جو ثقافتی میراث ہے، جو ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، انہوں نے شعوری طور اس کو بلکہ کشمیری تاریخ کو اپنی شاعری میں پیش کیا، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ان کی شاعری نے کشمیریوں کے دلوں پر راج کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر مہجور اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے تو جو ہماری نئی شاعری ہے، جس کے لیے مہجور کو نقیب کہا جاتا ہے نئی شاعری کا، شاید اس قدر ہم آج جو ہماری شاعری ہے اس کی بنیاد، جو نئی شاعری اس کی بنیاد مہجور نے ڈالی ہے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مہجور جیسے شاعر کو پیدا کیا، وہی ہمارے قومی شاعر ہے، وہی ہمارے سیاسی شاعر ہے، اور وہی ہمارے وطنی بھی شاعر ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم مہجور کا دن ہر سال مناتے ہیں، اور آج بھی یہ دن ہم منا رہے ہیں۔ 9 اپریل کشمیر کی ادبی تاریخ، کشمیر کی ثقافتی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ اس دن کشمیر کے مایہ ناز سپوت اور شہری دنیا کی شہنشاہ شاعر کشمیر مہجور اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ جہاں تک مہجور کے شہری اسلوب کا تعلق ہے، مہجور نے بہت عرصے کے بعد کشمیری شعر و شاعری کو ایک ایسے موضوع سے آزاد کر دیا جو غالباً 200 سال تک کشمیری شاعری کا غالب موضوع رہا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے، کشمیر کی تاریخ کا جس شاعر کو ایک بہت ہی گہرا شعور تھا، وہ تھا مہجور۔ مہجور نے اپنی شاعری میں نہ صرف تاریخی کرداروں کو شعری کردار کے معنی میں استعمال کیا ہے، بلکہ وہ کشمیر کے لوگوں میں جہالت، افلاس اور غربت سے آزاد کرانے کے لیے ان کو ایک تاریخی شعور دینے کی ان کی کافی سعی تھی، اور وہ گہرا شعور جو تاریخی شعور کشمیر کے لوگوں میں شاعر کشمیر نے اجاگر کر دیا ہے، مہجور اس کے لیے ہمیشہ کشمیر کی تاریخ میں یاد کیا جائے گا۔ چاہے وہ للتا دتیا ہو، چاہے وہ عبد الرحمن کمانڈر ہو، چاہے وہ تازی بٹ ہو، کیونکہ کم از کم 300-400 سال تک کشمیر جو مختلف ہماری جو غیر کشمیری تھے، ان کے تسلط میں جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس میں کشمیریوں کو اپنی تاریخ کا شعور بھی ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ پہلے شخص ہے، پہلے شاعر ہے جنہوں نے کشمیر کے لوگوں کو تاریخی کرداروں سے روشناس کرا کر ان میں ایک تاریخی شعور پیدا کر دیا ہے، اور کشمیریوں کو یہ بات ذہن میں ان کے ذہن میں نشین کر دی کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو کشمیر کا جو خطے ارض ہے، یہ تاریخ، ادب اور ثقافت کا گہرا مرکز رہا ہے، بہت ہی بڑا مرکز رہا ہے۔
تعلیم و تربیت کا، یہاں سے فلسفے نے ملک کی اختراع کی ہے، یہاں سے تاریخ نے اختراع کی ہے۔ کلہن جس نے راج ترنگ نے لکھی ہے، آج برصغیر میں یہی تاریخ جو ہے یہ پورے برصغیر میں ایک مکمل اور با اعتبار تاریخ کے طور پیش کیا جا رہا ہے۔ اور مہجور نے کشمیری لوگوں کو کلہن سے روشناس کرایا، یہاں سے ملک کی بلہن جو ہے، جو تاریخی کردار ہے، ان کے ادبی خدمات سے مہجور نے کشمیری لوگوں کو اجاگر کر دیا ہے۔ نہ صرف کشمیری لوگوں کو بلکہ باہر کی جو دنیا ہے انہیں بھی کشمیری جو کردار تھے، تاریخی کردار تھے، ان کے روبرو ان کا تعارف کرا دیا ہے، ان کی علمی ذکاوت، ان کی علمی کاوشوں سے متعارف کرایا، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور جہاں تک کشمیری شعری لہجے کا تعلق ہے، تصوف کم از کم 300-400 سال تک کشمیری شاعری کا غالب موضوع رہا ہے، لیکن 20ویں صدی کے ابتدا میں جو سیاسی طور جو حالات رونما ہو رہے تھے، جو سیاسی افکار کا جو ایک نیا سمندر موجزن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا برصغیر میں، مہجور نے پہلی دفعہ ان تبدیلیوں کو اچھی طریقے سے پانپ لیا تھا، اور انہوں نے کشمیری شاعری کا لہجہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کشمیری شاعری کا جو اسلوب تھا، شعری اسلوب تھا، وہ انہوں نے بالکل چینج کر دیا ہے۔ اسی لیے شاعری کشمیر کو جدید کشمیر میں جدید شعری حس آگہی کا امام تصور کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں تک مہجور کے ملک کی زندگی تک، ان کے ملک کی 20ویں صدی کے ابتدا تک جو کشمیری شاعری کا جو مرکزی محور تھا وہ تھا ایرانی محور، وہ ایرانی محاورہ تھا، ایرانی محور تھا، ثقافتی محور۔ لیکن گریس کور جو نظم مہجور نے لکھی ہے، انہوں نے گریس کور کو کشمیری زندگی کا، کشمیری عورت کا ایک مجسمہ، ایک امیج بن کے مطلب کہ سوسائٹی کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور پھر گریس کور جو ہے یہ ایک استعارہ ہے کشمیری عورت کی طہارت کا، اس کی غیرت کا، اس کے مکمل وجود کا، اور اس طریقے سے انہوں نے کشمیری شاعری کو کشمیری ثقافت، کشمیری تاریخ کے بالکل اس دائرے میں لانے کی بہت ہی سنجیدہ کوشش کی ہے، جو کوشش پہلی دفعہ ہم مہجور کی شاعری میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مہجور کے اور جو موضوعات شاعری کو دیکھ رہے ہیں، ان میں انہوں نے زبان کا جو استعمال کیا ہے، وہ زبان فارسی مرکزیت پہ مطلب کہ منحصر نہیں تھی۔ پہلی دفعہ انہوں نے اس زبان کا استعمال کیا ہے شاعری میں جو کہ لوگوں کی جو روزمرہ زندگی میں جو بولتے تھے، جو وہ سمجھتے تھے، اس زبان کو انہوں نے شعری اسلوب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کو، ان کی ترجمانی کی ہے۔ اور یہ مہجور کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے ادب کے حوالے سے یا شعر و شاعری کے حوالے سے۔ تو اس طریقے سے ہم مہجور کی جو کنٹریبیوشن ہے کشمیری لٹریچر کے مطلب کہ، اور اس کو ہم کبھی بھی بھولا نہیں سکتے ہیں۔